السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سورج غروب ہونے میں 3 منٹ باقی ہیں۔ 2025 کا آخر کار سورج غروب ہی ہو رہا ہے۔ آخر کار میں نے اس لیے کہا کہ اس سال 2025 میں ہم نے بہت کچھ کھویا، یعنی کہ اس سال 2025 میں اگر ہم قومی سطح پر دیکھیں، انٹرنیشنلی دیکھیں تو کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ اگر میں خالی اپنی بات کروں تو میری ایک ماں جیسی بھابھی جنہوں نے میری بہت خدمت بھی کی تھی، بچوں کی طرح پالا، وہ اس دنیا سے اچانک چلی گئی 1 جون کی صبح، اور اس کے ٹھیک تقریباً 2.25 مہینے کے بعد پاک دامن بی بی، ایک اور میری ماں جیسی بہن جن سے میں آپ سے دعائیں کروایا کرتا تھا، تو وہ بھی اچانک ہمیں چھوڑ کے اللہ میاں سے جا ملی۔ اس کے بعد ہمارے خاندان میں بھی کچھ خواتین جن کی ایج ابھی کافی کم تھی وہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ تو ناظرین، اس سال ہم نے بہت کچھ کھویا اس حساب سے، لیکن دیکھیں 2026 کا سورج کیسا آتا ہے۔ 2025 میں انڈیا پاکستان کی جنگ، کتنا بڑا واقعہ، قوم پہ کیا گزر رہی تھی۔ پھر ایران اسرائیل کی جنگ، کتنا بڑا واقعہ۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس سال پاکستان میں سیلاب کتنے آئے، کتنے لوگ ڈوبے، کتنے گھر برباد ہو گئے، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ پھر آندھی، ایسی آندھی آئیں مئی کے مہینے میں، مجھے یاد ہے کہ لوگ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ آندھی ہے یا اللہ کا عذاب ہے، ایسی آندھی آئیں۔ پھر اس سال مکہ المکرمہ میں بھی سیلاب، مدینہ المنورہ جدہ میں بہت بڑا سیلاب آیا۔ تو یہاں پر اگر آپ نیشنل طور پہ بھی دیکھیں تو بڑے واقعات ہیں، اور انٹرنیشنلی یعنی کہ پوری دنیا میں بھی بڑے واقعات ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2025 کا سورج غروب ہو رہا ہے، بہت سارے اپنے ساتھ تلخ یادیں لے کر، لیکن چلیں، وقت اور یہ سب اس دنیا کے لیے ہیں۔ اس دنیا کے بعد کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، ٹائم فریم صرف اس دنیا کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ٹائم فریم کی ایک مثال دی قرآن پاک میں، تو اللہ رب العزت نے 1000 دن سے مثال دی ہے۔ تو ناظرین، بہت ہی تلخ یادیں ہیں۔ میں زندگی میں خود پہلی بار مطلب سردی کی وجہ سے مجھے نمونیا ہوا، اور ابھی تک میں ٹھیک طریقے سے جو 100% نہیں ٹھیک ہوا، لیکن اس اوکے۔ ناظرین، بیسیکلی یقین کریں کہ اکثر اوقات میں سوچتا ہوں کہ جیسے یہ سورج ابھی غروب ہو رہا ہے، بادل ہیں اس لیے دکھائی نہیں دے رہا، ورنہ ہم آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتے سورج غروب ہوتے کی۔ میں یہ سوچتا ہوں اکثر اوقات کہ غور کریں، کوئی شخص ایسا جو ہاسپٹل میں ہے اور آخری اس کی چند سانسیں چل رہی ہیں، اگر اس سے یہ کہا جائے کہ ہم یہ گھر، یہ کاروبار، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ بنگلے، یہ ہم تیرے نام کرتے ہیں، وہ شخص کیا سوچے گا؟ وہ شخص کتنا خوش ہوگا کہ مجھے کیا کچھ مل رہا ہے۔ تو ناظرین، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ یہ جو کپڑے بھی ہم نے پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے نہیں ہوتے، یہ اس وقت تک ہیں ہمارے یا ہمارے استعمال میں ہیں بیسیکلی، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ جیسے ہی ہماری سانسیں گئی، باقی جو بچے ہوں گے وہ کہتے ہیں یہ اس کو دے دو، وہ اس کو دے دو۔ چیزوں کے بٹوارے ہوتے کبھی آپ دیکھا کریں، جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی چیزوں کا جب بٹوارا ہوتا ہے، بڑے تلخ وہ لمحات ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ لے بھی رہے ہوتے ہیں ان کی چیزوں کو، رہنا انہوں نے بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب ہے کیا ہے؟ یہ سبھی کچھ ایک بڑا بھیانک سا خواب ہے جو ہم اس دنیا میں یہ وقت گزار رہے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے بیان کر سکوں کہ زندگی کی لذتیں بیسیکلی ہے ہی نہیں ہیں۔ اکثر اوقات میں جب لوگوں کو ناچتے کودتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، جیسے آج کل بڑی شادیاں ہو رہی ہیں تو ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں، وہ رشتہ دار ہیں ہمارے، وہ ہیں، بڑے ناچ کود رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے زندگی کا کہ جب ہم بھول چکے ہیں۔ تو ناظرین، مغرب کی نماز ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آنے والا سال سب کے لیے مبارک ہے، اور آپ لوگ صحت میں رہیں، اللہ آپ لوگوں کو ترقی عطا فرمائے، خوشنودی عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ جو معاملے 2025 میں خراب ہوئے اللہ سلجھا دے، اور آنے والے سال میں اللہ جو بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، لیکن نیک اور صالح۔ جس طریقے سے مبارک دیتے ہیں کسی چیز پہ، میں کہتا ہوں کہ جب اولاد کا بھی دعا کرو کسی کے لیے تو نیک اور صالح اولاد کی،
تو بس سب کے لیے دعا ہے جی میری، اور میں دل سے یہ دعا کر رہا ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ترقی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔